مختلف چیلنجز جو ہے نا وہ درپیش ہیں، جن میں سیکیورٹی کا بھی بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور معاشی صورتحال جو ہے وہ اب ہم یہی ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ معاشی مسئلہ بڑا ہو چکا ہے یا سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے۔ جس طرح سے پچھلی حکومتوں نے بڑی دریا دلی سے جو ہے نا وہ موٹر ویز بنائے اور اسٹیڈیمز بنائے، پارکس بنائے، یعنی تمام ایسے منصوبے قرضے لے کے بنائے گئے جہاں سے ریئل انکم کچھ جنریٹ نہیں ہوئی، اور سارے کا سارا جو ہے وہ اب بوجھ ہے واپسی کا۔ تو اس میں اکثر جو مطلب کہ کار پرداز ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اوورسیز جو ہے نا وہ اس میں کچھ حصہ لیں اور ان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ بٹائیں، لیکن مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ ٹرسٹ کا ہے کہ اوورسیز کو عزت کیا دی جاتی ہے۔ اگر ملک میں جاتے ہیں تو ان کا حشر کیا جاتا ہے؟ یہاں سے میں نے دیکھا ہے لوگ 5-5 7-7 کروڑ روپیہ لے کے بھی گئے کہ چلیں جی وہاں جا کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن وہاں جو پھر گت بنتی ہے وہ بھی رہ رابطہ نہ ہے۔ تو اول تو وہاں پہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں زیادہ تر کیسوں میں وہی لوٹ پوٹ کے کھا جاتے ہیں، اور جو اگر وہاں سے کوئی بچ ہی نکلتا ہے تو پھر جناب وہاں کوئی 40-45 محکمے ہیں جنہوں نے دانت تیز کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلیں بھی یہ آئے ہیں مطلب کہ باہر سے آئے ہیں اور یہاں پہ ان کی جڑیں بھی نہیں ہیں، تو یہ بڑا آسان شکار ہے، اور واقعی ہم لوگ آسان شکار ہوتے بھی ہیں۔ تو اس کا اگر حکومت پاکستان حل نکالے تو میرے خیال میں پیسہ ان کو اتنا اکٹھا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ قرضے شرضے مانگنے کی ان کو ضرورت ہی نہ رہ جائے حکومت کو قطعی طور پہ۔ مثلا میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ایک جو بڑی انویسٹمنٹ جو آسانی سے کر سکتے ہیں، کیوں کاروبار وہاں جا کے کرنا ایک پھر ہے مطلب کہ وہاں پہ رہتا ہو بندہ اس کو بھی کاروبار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر یہاں سے جائے تو وہ تو بالکل نیا ہوتا ہے نا اس کے لیے سارا کچھ، تو اور بہت سا مطلب کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، تو ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مثلا لوگ وہاں پہ پلاٹوں میں یا گھر بنانے میں یا اس طرح کی جو ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں دلچسپی لیتے بھی ہیں، لیکن اکثر گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اور مطلب کسی کو گھر ماشاءاللہ کرائے پہ دے دیا نا تو وہ تو پاکستان کے اندر جو مالک ہوتا ہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو باہر والا مالک تو ان کے لیے بڑی جو ہوتا ہے نا آسان نوالا بنتا ہے، اور بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کہ جس طرح ڈی ایچ اے میں دیکھیں اتنا زبردست نظام ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی پلاٹ میں گھر میں فراڈ کا مطلب کہ 0.001% بھی چانس نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا نظام نافذ کیا ہوا ہے۔ تو اگرچہ اس پہ لوگ اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو خود کچھ نہیں کر سکتا وہ اعتراض ہی ماشاءاللہ کرتا ہے، جی فوجیوں نے یہ اسکیم کیوں بنائی، یہ کیا، یہ ان کا کام نہیں ہے، اپریشیٹ نہیں کرتے کہ بھی وہ ایک ایکسٹرا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی اسکیمیں دی ہیں لوگوں کو کہ وہاں پہ کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں ہوا، پھر ساری جو ہے نا وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ترتیب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اگر ٹرانسفر بھی ہونی ہے مطلب پراپرٹی وغیرہ۔ تو میرے ذہن میں تجویز تھی کہ یہ چاہیے کہ کوئی ایسا وہاں پہ چھوٹا سا محکمہ بنا دیں، کسی یا بڑے محکمے کا کوئی حصہ جو ہے ایک علیحدہ کر دیں، مختص کر دیں، جو بھی اوورسیز وہاں پہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، چاہے وہ ڈی ایچ اے میں خریدے یا آؤٹ آف ڈی ایچ اے خریدے، پاکستان میں کہیں بھی خریدے، تو وہ تھرو ڈی ایچ اے خریدے، اور ڈی ایچ اے اس کی پراپرٹی کی ذمہ دار بالکل اسی طرح ہو کہ جس طرح ڈی ایچ اے کی جو ہے نا وہ پراپرٹی ہو۔ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی تھوڑی بہت فیس مقرر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں۔ تو اس طرح سے میرا خیال ہے لوگ بڑے اطمینان سے جا کے جائیدادیں خرید لیں گے۔ اب اگر وہاں پہ جا کے کوئی مکان لیتا ہے یا دکان لیتا ہے یا پلاٹ لیتا ہے، خاص طور پہ پلاٹ، تو جو بھی لیتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی 7 رجسٹریاں اس سے پہلے ہی ہو چکی تھیں، حالانکہ جا کے وہ وہاں پہ کچہری میں جا کے این او سی بھی لیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے،
لیکن وہ اس پہ تب کھلتا ہے جب وہ کوئی سال 6 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں، اور پھر عدالتوں میں سر پٹک پٹک کے، اور عدالتوں کا حال آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی سے اندازہ کر لیں جس نے عمران خان کے کیس کا فیصلہ کیا ہے وہ ماشاءاللہ جو اس کو آج کل بڑی شاباش مل رہی ہے، اس سے اندازہ کر لیں کہ باقی بھی مطلب ہے کہ کیا کہا جائے، مجھا دیا بھیڑاں ہوندیاں نے۔ تو اگر یہ ڈی ایچ اے کو اس طرح کی ذمہ داری لے لے کہ اوورسیز جو بھی پراپرٹی خریدیں گے تو وہ اس کی ہر طرح سے جو ہے نا ڈاکومنٹیشن اور اس کا کہیں قبضہ نہ ہونے دینا، کیونکہ ان کے پاس یہ طاقت بھی ہوتی ہے اور وہ ڈٹرمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ڈی ایچ اے کی اسکیم میں کوئی قبضہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہیں بھی نہیں مٹ سکتے ہیں ان کا، کیونکہ بہت آرگنائزڈ جو ہے نا، چونکہ میری رہائش بھی ادھر ہی ہے ٹی ایچ اے لاہور میں، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت ایک آرگنائز سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے فندے خان بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی وائلیشن نہیں کر پاتے، جو ہی ڈی ایچ اے سے باہر نکلتے ہیں تو بڑی وہ چیز بن جاتے ہیں، وہ اس کو بھی سوسائٹی کے رولز کی، بڑے سے بڑا ننھے خان بھی ہوگا اس کو بھی وہ کرنے پڑتے ہیں، رولز کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہی تجویز ہے، شاید اگر کوئی ایسا کر لیں تو میرے خیال میں ان کو اربوں ڈالر جو ہے نا وہ بہت آسانی سے مل جائیں گے، اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے مل جائیں گے، بس ان کے لیے تحفظ کا بندوبست کر دیں اور ان کی ایک طرح سے ذمہ داری لے لیں کہ جو آپ خریدتے ہیں پراپرٹی اس کا ڈی ایچ اے ذمہ دار ہوگا ہر طرح سے، اور اسی طرح ان کو مثلا کوئی فیکٹری وغیرہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری بھی ان لوگوں کو دیں، باقی محکموں سے بھی جو نمٹنا ہے وہ خود نمٹیں، اور جو ڈی ایچ اے کے مثلا جس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں یا اصول ہیں کہ بھی جس نے بھی کسی اوورسیز کی فیکٹری کو آ کے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھرو ڈی ایچ اے کریں۔ اگرچہ یہ باتیں بڑی عجیب سی بہت سارے لوگوں کو لگیں گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 قانون بن جائیں گے ملک کے اندر، لیکن اگر یہ نہیں آپ کر سکتے تو پھر جناب بھوک کے بنگڑے جو آئندہ آنے والے ہیں نا وہ انشاءاللہ بڑے بڑوں کو بہت کچھ بلا دیں گے۔ تو اس لیے ابھی بھی جو ہے وہ اگر کوئی ہوش کے ناخن لے لے تو اپنے ان فوجی بھائیوں کو ذرا اپریشیٹ کر کے ان کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی ان کی کر کے تو ان سے کام لے لیں، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ سرمایہ پاکستانیوں کا ہی اتنا مل سکتا ہے کہ آپ بحران سے نکل سکتے ہیں۔ فرض کریں 15 سے 25 ارب ڈالر ہی وہ 2 3 4 سال میں دے دیتے ہیں پاکستان کو، تو آپ کے خیال میں کیا یہ پاکستان کے لیے چھوٹی نعمت ہوگی؟ اور میرا خیال میں اتنا نکالنا پاکستانیوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا مشکل نہیں ہے، اور وہ چاہتے بھی ہوتے ہیں، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ صرف وہاں ہونے والے سلوک سے ڈر کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس کا اگر کوئی بندوبست صاحبان اختیار کر سکیں تو میرا خیال ہے یہ بہت جو ہے نا پاکستان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔